Good Choice Studio and Islamic Network. نشیم سے مروی کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی نے پوچھا، کہنے لگے کہ تم بڑے ہو یا میرے مصطفیٰ بڑے ہیں؟ تم بڑے ہو یا میرے مصطفیٰ بڑے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بڑے میرے مصطفیٰ ہی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ بڑے میرے مصطفیٰ ہی ہیں، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ یہ ہے دربار رسالت کا ادب۔ اس لیے ہم نہیں کہتے کہ روایتی محفلیں کریں، جھنڈے لگائیں تو اتنے لگائیں کہ بے ادبیاں ہو رہی ہوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور چھیڑیے ذکر ان کا ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہم اس میلاد کی دعوت تمہیں نہیں دے رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، ہم یہاں پہ صرف نہیں میلاد منا رہے ہیں۔ میرے والد محترم اللہ کے فضل سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی ڈر ہے، اللہ کے فضل سے فیض آباد کی طرف جو دھرنا جا رہا ہے اس میں میرے والد محترم زخمی ہے۔ جب میں پڑھنے کے لیے آیا تو یہ حافظ صاحب تب میرے ساتھ پڑھتے تھے، آصف صاحب، میں پڑھنے کے لیے آیا تو میرے والد صاحب نا قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید تھے، آپ کے ماننے والے تھے۔ تو جب میں پڑھنے کے لیے آیا تو میرے والد محترم کہنے لگے، بیٹا اگر غیرت مند بن کے پڑھنا ہے تو پڑھ لینا، ورنہ ریڈی لگا لینا۔ اگر غیرت مند بن کے پڑھنا ہے تو پڑھ لینا، ورنہ ریڈی لگا لینا۔ اپنی اولادوں کو غیرت سکھائیں، ادب سکھائیں، ان کو پیسہ کمانا نہ سکھائیں۔ مر تو سب نے جانا ہے۔ آج غازی ممتاز قادری کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ غازی علم الدین کے تذکرے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ تو جس نے غازی علم الدین کو پھانسی لگایا تھا اس کا تذکرہ کبھی کسی نے کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہوتے ہیں کہ حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس میرے مصطفیٰ کا نام رہ جائے گا۔ جب اس روئے زمین پر رب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت خود رب میرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اس محبوب کے تذکرے کریں، اس محبوب کی بارگاہ میں نچھاور ہو جائیں۔ یہ جان کس لیے ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے ایک دل کی باتیں کی آپ صاحب نے، غلامی رسول میں موت، ہمارے قبلہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ پلیٹ میں رکھ کے آنی ہے، اور تمہیں محبت میں موت چاہیے۔ صدیق اکبر پاک ساری زندگی دعا کرتے رہے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں الہی موت آ جائے، موت آ جائے، تو گھر بیٹھے آئے گی؟ اس کے لیے نکلنا پڑے گا، جان دینی پڑے گی۔ یہ عام کام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اس میں خود کو شامل کر لیں۔ ہم کسی کو غلط راستے کی دعوت دینے نہیں آئے، نہ کسی فرقہ واریت کی دعوت دی ہے ہم نے آپ کو۔ ہم نے کہا ہے کہ وابی ہو جاؤ، ہم نے کہا ہے بریلوی ہو جاؤ، ہم نے کہا ہے دیوبندی ہو جاؤ، ہم نے کہا ہے سلفی ہو جاؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں انسان بن جائیں۔ آپ کہتے ہیں مولویوں نے دین سخت کر دیا، کہاں سخت کر دیا مولویوں نے دین؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس مسجد میں 6 اذانیں ہوئی ہوں؟ بتائیں نا مجھے، مولویوں نے دین سخت کر دیا، کہاں کا دین سخت ہو گیا؟ کبھی اس مسجد میں 6 وقت اذان ہوئی ہے؟ جب 5 وقت ہوتی ہے تو شریعت نے 5 مرتبہ نافذ کی ہے، تو 5 مرتبہ ہی ہوئی۔ علماء نے کہا شریعت سخت کر دی۔ ہمیں دین وہ چاہیے جو ہمارے گھر میں ہو، ہمیں دین وہ چاہیے جو ہمیں اپنے ماننا، دل ماننے، دل مانا میں ایمان چاہیے، دل مانا دین چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دین بڑی قربانیوں سے ہم نے لیا تھا، یہ میں نہیں آیا تھا دین۔ اس کے لیے میرے مصطفیٰ نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے تھے، اس کے لیے حسن حسین نے کرب و بلا کے میدان میں اپنا سارا کا سارا کنبہ شہید کروایا تھا۔ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم حسینی ہیں، کہاں کی حسینیت؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ یہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اور خوش ہو جانا میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا، کل جب یہ آپ کا دل مانتا ہے کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جس کا مانتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے۔ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ماشاءاللہ۔ کل بروز قیامت جو سردار ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے،
جو سردار ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے. اگر جنت کے مالکوں نے وہاں جنت کے دروازے پہ روک لیا کہ کدھر جا رہے ہو، کہو گے کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں. کہیں گے کہ ہم نے تو کربلا میں گئے تھے، تم کہاں گئے تھے؟ تمہیں بیوی بچے پیارے تھے، ہمیں تو پیارے نہیں تھے نا. علی اصغر تو سونا نہیں تھا، علی اکبر کی جوانی نہیں تھی. کل بروز قیامت جب حسن و حسین نے جنت کے دروازے پہ روک لیا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ آپ آج چرس پی کے، شرابیں پی کے مولا کائنات کا نام لیتے ہو. دین کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ آج پیر وہ ہیں جو لٹیرے ہیں، مولوی وہ ہیں جو لٹیرے ہیں. جو حق کی بات کرے آپ کو سخت لگتا ہے. آپ لوگوں کو ہو گئی شوگر، مذہبی شوگر. اب آپ کو کڑوا پسند نہیں ہے، کڑوا کھائیں ٹھیک ہو جاؤ گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. کل بروز قیامت مولا کائنات نے جنت کے دروازے پہ پوچھ لیا کہ تو چرس پی کے میرا نام لیتا تھا. میرا عقیدہ یہ تھا. مجھے پتا ہے فیکٹری میں یہ کام ہوتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. موضوع میرا اور طرف تھا، اس طرف آ گیا ہوں. کل جب مولا کائنات نے جنت کے دروازے پہ روک لیا کہ تو میرا نام لیتا تھا شراب پی کے نشے کے عالم میں، میرا عقیدہ یہ تھا کہ جس دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، دریا خشک ہو جائے، وہاں سے گھاس اگے. علی اپنی سواری کو بھی گھاس نہیں کھانے دے گا. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شراب کے قطرے میں، جس دریا میں شراب کا قطرہ گر جائے، وہ دریا خشک ہو جائے، وہاں سے گھاس اگے. علی اپنی سواری کو وہ گھاس بھی نہیں کھانے دے گا. دین کی طرف آؤ، اپنے آپ کو بدلو. ہاں وہ امیر المجاہدین کہا کرتے تھے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. تم چاہتے ہو تمہاری مرضی کا قرآن آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. تمہاری مرضی کا دین آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آپ کا عشق یقیناً آپ کے جذبات ہم سمجھ رہے ہیں. آپ کے جذبات ہم سمجھ رہے ہیں. اس طرف آئیں جو حقیقی دین ہے، جو دین کی اصل ہے، اس طرف آ جائیں. وقت بڑا کم ہے، جو مجھے وقت دیا تھا اس میں بھی وقت باقی تھا. اب حکم ہو گیا ہے، تو جب حکم ہو جائے تو تب تعمیل کرنی پڑتی ہے. آخری بات آپ کو میں کر کے اجازت چاہوں گا. آخری بات میرے دل کی بات ہے، وہ مجھے نہ کروں تو مجھے سکون نہیں آئے گا. تو 2-4 منٹ لگا لوں. جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. یہ میں نہ کروں تو مجھے سکون نہیں آتا. بڑی پیاری بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، بنی اسرائیل کے دور کا ایک شخص تھا. وہ شخص فوت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا. لوگوں نے اس کو کہتے ہیں کہ یوں ہی گڑھا کھودا اور زمین میں پھینک دیا. لوگوں نے گڑھا کھودا، اس کو زمین میں پھینک دیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رب کی طرف سے حکم ہوا اخرجہ فصلی علیہ. اے موسیٰ اس کو اس گڑھے سے نکالو، فصلی علیہ، اس کا جنازہ پڑھو، اس کا جنازہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا باری تعالیٰ، یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، یہ سیاہکار تھا، یہ تو ریت بن جائے گی، لوگوں میں شعور ختم ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، گناہ کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. رب الجلال نے فرمایا موسیٰ اخرجہ فصلی علیہ، اس کو اس گڑھے سے نکالو اور اس کا جنازہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام کہتے باری تعالیٰ یا بنی اسرائیل انہو شہید. ساری بنی اسرائیل کی قوم گواہ ہے، یہ بندہ شرابی تھا، زانی تھا، گناہگار تھا. رب کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ اخرجہ فصلی علیہ، اس کو نکالو اور اس کا جنازہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رب کا حکم ہوا. رب فرماتا انہو قالا کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ موسیٰ ٹھیک ہے یہ بندہ گناہگار تھا، یہ شرابی تھا، میں مانتا ہوں. نظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم،